اور وہ بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے، وہ یہ کہ میں ایک لمبے سفر پہ کئی سالوں کے لیے جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی۔ واپس جب پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی، تو میری بیوی نے اس ڈر سے کہ بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے تو اس نے اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے کلمات رکھ دیے تھے، اور جو ہی میں گھر میں داخل ہوا تو دوڑ کے یا اباتا ہو کہتے ہوئے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ میں بہت غصے سے اپنی بیوی کی جانب گھور کے دیکھا اور کہا، ایک تو نے بیٹی جنم دی اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں۔ لیکن بیٹی کا لہجہ اتنا دل آویز تھا کہ اگر میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو زندہ درگور کر دوں گا، اور اس کو باہر لے گیا اور اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ یہ لمحہ دردناک تھا، لیکن میں شفاق اتنا تھا کہ یہ اثر پھر بھی میرے اوپر نہ ہوا۔ وہ یہ کہ جب گڑھا کھودتے ہوئے میں پسینے میں شرابور ہونے لگا تو وہ میری معصوم سی ننھی سی پریا، وہ چھوٹی سی بیٹی آگے بڑھی اور اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ پونچھنے لگی، لیکن میں پھر بھی گڑھا کھودتا رہا۔ خیر گڑھا مکمل ہوا، میں باہر آیا تو اس کے چہرے پہ طمانینت آ گئی کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ اب کس کی مشقت شروع ہونے کا مرحلہ آیا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو دھکا دے دیا اور اوپر سے ریت ڈالنے لگا۔ پہلے تو وہ اس کو کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں دبنے لگی تو پھر اس نے معصوم سے ننھے ہاتھ جوڑ کر کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنا شروع کی۔ اس کے آنسو اس ریت میں جذب ہو گئے، اس کی سسکیاں اس ریت میں جذب ہو گئیں، اس کی چیخیں اسی ریت میں جذب ہو گئیں، اس کے جڑے ہوئے ننھے معصوم ہاتھ بھی اس ریت میں دب گئے، اور میں اس کو دبا کر کے واپس پلٹ آیا، اور میرا سر فخر سے بلند تھا کہ میں نے آبرو بچا لی۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کے لیے معمولی واقعہ تھا۔ داہیہ قلبی حدیث میں آتا، جب حضور کے پاس آیا تو بہت خوبصورت تھا، حضور نے دیکھا تو ایک جملہ کہا، داہیہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے، تو یہ بےتاب ہو گیا۔ پھر حضور کی خدمت میں آیا اور کہا، حضور میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کی ہیں، کیا میری مغفرت بھی ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے یہ کیسی معاشرت تھی، کیسا دور تھا۔